مرزا جیلمی صاحب اپنے رسالہ واقعہ کربلا کے حقیقی پس منظر میں نمبر 3 پر لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، سیدنا معدان بن ابی طلحہ تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بے شک میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک مرغ نے مجھے 3 ٹھونگیں ماری ہیں، اور میں اس کی تعبیر یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ بعض لوگ مجھے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین مقرر کر دوں، لیکن میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو برباد نہیں ہونے دے گا، نہ ہی اپنی خلافت کو اور نہ ہی اس ہدایت کو جسے اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا ہے۔ اگر میری موت جلدی ہو جائے تو میرا یہ حکم ہے کہ خلافت کا فیصلہ ان 6 افراد میں ہی طے پائے جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے۔ یہاں مرزا صاحب نوٹ لکھتے ہیں کہ ان 6 افراد کے نام صحیح بخاری کی اگلی حدیث میں آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد روایت کا متن بیان کرتے ہیں۔ اور مجھے خوب معلوم ہے، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ان ہاتھوں سے مارا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر نوٹ لکھتے ہیں کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے انہی لوگوں سے متعلق حقائق اس تحقیقی مقالہ کی اگلی احادیث میں آ رہے ہیں۔ بس اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر وہ لوگ واقعی ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں، تو جان لینا وہ اللہ کے دشمن اور کافر و گمراہ ہے۔ اس روایت اور اس کے ماں بعد جو مرزا جیلمی نے روایات ذکر کی ہیں، ان کو باہم جوڑ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امر خلافت پر تان کرنے والے جن افراد کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اللہ کے دشمن اور کافر و گمراہ ہیں، ان سے مراد فتح مکہ پر معافی مانگ کر اسلام قبول کرنے والے مسلمان ہیں، بالخصوص معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے رفقا۔ اس روایت کو مرزا جیلمی نے بڑا مختصر بیان کیا ہے۔ یہ طویل روایت ہے اور اس میں کئی امور پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کی ہے۔ اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں تھوم اور پیاز کی ناپسندیدہ بو کے عنوان میں ذکر کیا ہے، اس لیے کہ اس روایت کے اندر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ مسجد میں اگر کسی آدمی کے منہ سے تھوم یا پیاز یا اس جیسی کسی چیز کی بو آ رہی ہوتی تو اس کو بقیع کی طرف نکال دیا جاتا۔ جو کوئی بھی تم میں سے تھوم اور پیاز کو کھائے تو اسے چاہیے کہ انہیں پکا کر کھائے تاکہ ان کی بو ختم ہو جائے۔ ان الفاظ کی مناسبت سے امام مسلم نے اس روایت کو تھوم اور پیاز کی ناپسندیدہ بو کے عنوان میں ذکر کیا ہے۔ اس روایت کے متن پر تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر 2 ذرائع سے روایات بیان کی ہیں۔ ایک تو صحیح سند کے ساتھ روایت بیان کی ہے، اور دوسرا کمزور سند کے ساتھ روایت کو بیان کیا ہے۔ کمزور سند کے ساتھ جو روایت بیان کی گئی ہے، اس کا صرف وہی حصہ قابل قبول اور قابل حجت ہے جو کہ صحیح حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، اور جو کمزور سند کے ساتھ مروی روایت میں زائد الفاظ ہیں وہ قابل حجت نہیں ہیں، اور نہ ہی امام بخاری اور امام مسلم کے وہ مقصود بیان ہیں۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کے اندر جو کمزور ذرائع سے مروی روایات ہیں وہ ساری کی ساری قابل حجت ہیں، اس لیے کہ دیگر ذرائع سے وہ کمزوری، وہ علت جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر ایک روایت منقطع یا مرسل ہے یا مدلس ہے تو دیگر ذرائع سے ہمیں وہاں سماعت کی تصریح ہو جاتی ہے، جس سے وہ روایت درجہ صحت پر پہنچ جاتی ہے۔ اگر مرسل اور منقطع ہے تو دیگر ذرائع سے ہمیں وہ متصل سند کے ساتھ روایت مل جاتی ہے، جس سے یہ علت دور ہو جاتی ہے اور وہ روایت جو ہے وہ درست قرار پاتی ہے۔ بلا شبہ بخاری اور مسلم کی ہر وہ روایت کہ
جس کی تصریح ہو جائے دوسرے ذریعے کے ساتھ کہ یہ روایت متصل ہے یا اس میں سماعت کی تصریح ہے تو اس روایت کو درست مانا جائے گا۔ لیکن اگر بخاری اور مسلم کی ایسی روایت کہ جس میں سماعت کی تصریح نہ ہو، یعنی وہ مدلس روایت ہے اور سماعت کی تصریح کسی اور ذریعے سے بھی نہ ہو رہی ہو، یا ایسی منقطع روایت یا مرسل روایت کہ کسی اور ذریعے سے وہ متصل سند کے ساتھ منقول نہ ہو، تو اس روایت کو ضعیف قرار دیا جائے گا۔ اس لیے کہ معیار کسی کی شخصیت نہیں ہے، معیار حدیث کے صحت اور ضعف میں اصول حدیث ہے۔ اگر کوئی روایت اصول صحت پر پوری اترے گی تو اس روایت کو درست قرار دیا جائے گا، خواہ وہ کسی بھی کتاب میں ہو، اور اگر کوئی روایت اصول صحت پر پوری نہیں اترے گی تو اس روایت کو ضعیف قرار دیا جائے گا، خواہ وہ بخاری اور مسلم ہی کی کیوں نہ ہو۔ یہ جو روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس کو بیان کرنے والے معدان بن ابی طلحہ تابعی ہیں۔ اس روایت کی سند میں 2 راوی مدلس ہیں، اور اس روایت پر تو امام دارقطنی رحمہ اللہ نے بھی گرفت کی ہے کہ یہ روایت درست نہیں ہے۔ پہلا راوی قتادہ بن دعامہ السدوسی ہے۔ اس کے متعلق اس آدمی کے متعلق تہذیب و تہذیب کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی وہ لکھتے ہیں کہ قال ابو داؤد الطیالسی عن شعبۃ کان قتادہ تو اذا جاء ما سمع قال حدثنا۔ ابو داؤد الطیالسی شعبہ سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قتادہ یہ ثقہ راوی ہیں لیکن مدلس ہیں، یعنی جس سے روایت کو سنا ہو اس کے نام کو چھپا کر تو اس سے اگلے راوی کا نام لے لینا، اس کو کہتے ہیں کہ یہ مدلس راوی ہے۔ تو شعبہ کہتے ہیں کہ قتادہ جس وقت کسی روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے کہ حدثنا، تو ہم سمجھتے کہ انہوں نے یہ روایت خود سنی ہے، اور جہاں انہوں نے کسی روایت کو نہیں سنا ہوتا تھا وہاں وہ حدثنا کا لفظ استعمال نہیں کرتے تھے، یعنی وہاں وہ سماع کی تصریح نہیں کرتے تھے، وہاں وہ لفظ کہہ دیتے قالا۔ اور محدثین کے نزدیک جب مدلس راوی قالا، ذاکرہ یا ان کا لفظ سے روایت کرے گا تو ان الفاظ کو اس کی سماعت پر معمول نہیں کیا جائے گا، وہ روایت قابل حجت قرار نہیں پائے گی تا وقت کہ سماعت کی تصریح نہ ہو جائے۔ تو یہی صورتحال یہاں پر ہے کہ اس روایت کو قتادہ بیان کر رہا ہے سالم بن ابی الجعد کوفی سے، اور ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اس لیے یہ روایت مدلس ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سالم بن ابی الجعد کوفی یہ بھی ثقہ تابعین میں سے ہے، لیکن امام ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ یدلس و یرسل، کہ یہ ثقہ تابعین میں سے ہے لیکن یہ تدلیس کیا کرتا تھا اور مرسل روایتیں بیان کرتا ہے۔ تو اس روایت کی سند میں 2 راوی مدلس ہیں۔ قتادہ کے متعلق خلاصۃ و تہذیب الکمال فی اسماء الرجال میں بھی ذکر ہے کہ یہ مدلس راوی ہے، میزان الاعتدال میں بھی ذکر ہے کہ یہ مدلس راوی ہے، اور تہذیب التہذیب میں بھی ذکر ہے کہ یہ مدلس راوی ہے۔ اس کی صرف وہی روایت قابل قبول ہوگی جس میں یہ حدثنا کے الفاظ استعمال کرے گا، یا ایسے الفاظ جس میں کہ سماعت کی تصریح ہوتی ہو۔ تو ان دونوں راویوں کی وجہ سے کہ یہ مدلس ہیں، یہ روایت مدلس قرار پاتی ہے، اور محدثین کے نزدیک ایسی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ میں دوبارہ عرض کر دوں کہ کسی روایت میں بھی یہ سماعت کی تصریح نہیں ہے کہ جس میں یہ متن بیان ہوا ہو اور وہاں قتادہ نے تصریح کی ہو سماعت کی، یا سالم نے تصریح کی ہوئی ہو سماعت کی۔ اور اگر بالفرض اس روایت کو درست تصور کر لیا جائے جیسا کہ لوگ کہتے ہیں، تب بھی اس روایت سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے رفقاء صحابہ اور فتح مکہ پر اسلام قبول کرنے والے صحابہ پر کسی قسم کی تنقیص یا طعن ثابت نہیں ہوتی،
بلکہ اس روایت کے الفاظ سے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و منقبت اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد ظاہر ہوتا ہے۔ روایت کے ان الفاظ کا تذکرہ مرزا جہلمی نے نہیں کیا، جو کہ اس کی بددیانتی اور خیانت ہے۔ اگر وہ ان الفاظ کو بھی بیان کرتا تو پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو غلط تاثر وہ لوگوں کو دینے کی کوشش کر رہا ہے، یقیناً کبھی بھی اس میں وہ کامیاب نہ ہوتا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ اسی روایت میں ہے جس کو مرزا جہلمی نے بیان کیا ہے، لیکن ان الفاظ کو اس نے حذف کیا ہے، یہ الفاظ بیان نہیں کیے۔ الفاظ یہ ہیں کہ اللہم انی اشہدک علی امراء الامصار، اے اللہ میں تجھ کو گواہ ٹھہراتا ہوں شہروں کے امراء پر، فانی انما بعثتہم علیہم لیعدلوا علیہم، اے اللہ میں نے انہیں لوگوں پر گورنر مقرر کیا ہے تاکہ یہ ان میں عدل و انصاف کریں گے، وَلَيُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ، اور یہ لوگوں کو ان کا دین سکھلائیں اور ان کے نبی کی سنت سکھلائیں، وَيُقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ، اور یہ ان میں ان کا مال فے تقسیم کریں، وَيَرْفَعُونَ إِلَيَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور اگر کوئی ایسا معاملہ انہیں درپیش ہو جو حل نہ ہو رہا ہو تو وہ میرے پاس لے آئیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ الفاظ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زہد و تقوی، اتباع سنت، ان کی فقاہت، ان کی عدالت اور انصاف پر گواہی ہیں۔ اس لیے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو گورنر مقرر کیے تھے ان میں ایک شخصیت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ تقریباً 19 ہجری کو جب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی یزید بن ابی سفیان جو ملک شام کے گورنر تھے یہ فوت ہو گئے، تو ان کی جگہ پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر شام مقرر کیا، اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت تک معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر شام رہے۔ نہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزول کیا، نہ ان کا تبادلہ کیا۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر کوئی ایسی معمولی جیسی بات ہوتی یا کوئی شبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہوتا تو کبھی بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا گورنر مقرر نہ کرتے یا ان کو برقرار نہ رکھتے۔ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ اگر حکومت کسی شخص کو اپنے لیے خطرہ سمجھے تو ہمیشہ اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے، نہ کہ طاقتور۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے برقرار رکھا اس عہدے پر، پھر عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنی تمام تر دورے خلافت میں ملک شام کی گورنری پر برقرار رکھا۔ یہ اس بات کا غماز ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نظر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موضوع ترین شخصیت تھے، اور یہ بہترین گورنر تھے جو عدل و انصاف کرتے تھے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اب رہی بات یہ جو مرزا جہلمی نے کہی ہے اس روایت کے اندر کہ فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والے لوگ، وہ ان کی طرف اشارہ کیا کہ وہ مراد ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں کہ عن قریب کچھ لوگ امر خلافت پر طعن کریں گے اور وہ اللہ کے دشمن اور گمراہ اور کافر ہوں گے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر معافی مانگ کر اسلام میں داخل ہونے والی بات جو ہے، یہ مرزا جہلمی نے اپنی طرف سے روایت کے اندر یہ الفاظ شامل کیے ہیں، اس نے جھوٹ بولا ہے۔ روایت کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس سے یہ اشارہ ملتا ہو کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقصود وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے ہیں۔ اس لیے خالصتاً مرزا جہلمی نے اپنی طرف سے یہ بہتان باندھا ہے۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق تو امام ابن قیم اپنی کتاب المنار المنیف فی الصحیح والضعیف میں لکھتے ہیں کہ جتنی بھی روایتیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں آتی ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ امر خلافت میں تان کریں گے اور وہ اللہ کے دشمن اور کافر و گمراہ ہوں گے، در حقیقت میری دانش میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف خروج کیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ یقیناً اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، اگر وہ تجھ سے اس قمیض کے اتارنے کو قصد کریں تو تم اس کو ان کے لیے نہ اتارنا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو تم سے مطالبہ کریں گے اس قمیض کو اتارنے کے، یعنی امر خلافت کو چھوڑنے کا، تو تم وہ قمیض نہ اتارنا، یعنی مسند خلافت نہ چھوڑنا۔ یہ مشکات کے اندر روایت موجود ہے، اور یہ بات محتاج بیان نہیں ہے کہ پھر وقت آیا کہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پراپوگنڈا کیا گیا اور خارجیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے حسب ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے انکار کر دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ان خارجیوں کے بارے میں، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اشارہ بھی انہی لوگوں کی طرف تھا کہ عن قریب ایسے لوگ ہوں گے کہ جو امر خلافت میں تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ تھے جن کی سرزمین کو مسلمانوں نے اپنے قدموں تلے روندا تھا اور فتوحات حاصل کی تھی اور وہاں اسلام کا جھنڈا گاڑا تھا۔ تو اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیش گوئی ہے، یہ کہنا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے اس سے پہلے، تو اس سے مراد یہی لوگ تھے خارجی جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی اور ان کے خلاف خروج کیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔